جائز ہے تو معصوم نے فرمایا جلباب کا۔ حسنہ محمد ابن ابی حمزہ میں بھی موجود ہے، معصوم سے پوچھا گیا کہ وہ بالکل بوڑھی عورت اپنے کس لباس کو اپنے بدن سے جدا کر سکتی ہے؟ فرمایا تعزل الجلباب وحدہ، صرف اپنے اوپر والی چادر کو وہ اتار سکتی ہے۔ اور پھر اس استثناء میں یہ قید کہ زینت کو ظاہر کرتی ہوئی بن ٹھن کر نہ پھریں۔ جب بوڑھی عورتوں کو شریعت یہ حق نہیں دیتا تو پھر جوان عورت جو فطری دلکشی کی حامل ہو اس کے لیے کب شریعت اس بات کی اجازت دے گی کہ وہ بے پردہ مردوں کے سامنے باہر آ جائے؟ پھر ان ضعیف عورتوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ عفت سے کام لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ نظر شریعت میں خود پردہ سے نکلنا ہی خلاف عفت ہے، خواہ اس کے ساتھ کوئی بدنیتی بھی شامل نہ ہو۔ اور یہ آیت ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے، پردہ نہ بھی ہو تو پھر کیا حرج ہے۔ ان کے نزدیک عفت کو صدمہ صرف اس وقت پہنچے گا کہ جب فسق و فجور اور خیانت کے عملی ارتکاب کا ارادہ پیدا ہو، اور اس کے بغیر عورت کتنی ہی بے پردہ ہو نیکوکار سمجھی جائے، لیکن افسوس کہ قرآن ان کے اس نظریہ کی تائید نہیں کرتا۔ شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا کہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب محمد حنفیہ کو جو وصیت فرمائی، اس وصیت میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ فرمایا وَغْضُضْ بَصَرَهَا بِسَتْرِكَ وَاكْفُفْهَا بِحِجَابِكَ، اے محمد بیٹا پردہ داری کے ذریعے اپنی عورتوں کی نگاہوں کو دوسروں پر پڑنے سے روکو اور دوسروں کی نگاہوں سے ان کو بچاؤ۔ اسی پردہ داری کی بنا پر عورتوں کو عام مجمع میں جانے کی اجازت دینے سے مردوں کو سزائے اخروی کا موجب قرار دیا گیا۔ چنانچہ کافی کی روایت ہے جسے بہار و وسائل میں بھی درج کیا گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اطاع امرأة اقبہ اللہ علی وجہہ فی النار۔ سرکار دو عالم نے فرمایا جو عورت کی اطاعت کرے، عورت کا کہنا مانے، اللہ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ نبی اکرم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ اطاعت کیا شے ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا تطلب الیہ الذہاب الی الحمامات والعرسات والعیدات والناحیات والثیاب الرقاق فیجیبها۔ فرمایا اس اطاعت سے مراد یہ کہ عورت شوہر سے یہ تقاضا کرے کہ مجھے حمام میں جانا ہے، مجھے شادیوں کی محفلوں میں، عیدگاہوں میں جانا ہے، یا باریک کپڑوں کے پہننے کا تقاضا کرے اور خواہش کرے، اور وہ شوہر اس کی اس خواہش کو منظور کر لے تو اللہ اسے منہ کے بغل جہنم میں ڈالے گا۔ اور میرے محترم سامعین، اس پردہ داری کا اتنا اہتمام کیا گیا کہ زر خرید غلاموں تک کے سامنے آنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی، اور خواجہ سراؤں سے بھی پردے کا حکم دیا۔ اور آخر زمانہ جو قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، قرب قیامت کی علامات میں سے بے پردگی بھی ایک علامت ہے۔ شیخ صدوق نے من لا یحضرہ الفقی میں جناب اسبغ ابن نباتہ کی زبانی جناب امیر المومنین سے یہ روایت کی کہ جناب امیر فرماتے تھے یظہر فی آخر الزمان واقتراب الساعہ وہو شر الازمنہ، آخری زمانہ جو قرب قیامت کا زمانہ ہے اور جو بدترین زمانہ ہے، اس زمانے میں کیا ہوگا؟ یظہر نسوۃ کاشفات عاریات متبرجات، سر برہنہ عورتیں، ننگی عورتیں، زیب و زینت کی ہوئی عورتیں، دین سے خارج
فتنوں میں داخل، شہوات کی طرف مائل، لذات کی طرف جلدی کرنے والی، محرمات خدا کو حلال سمجھنے والی عورتیں ظاہر ہوں گی اس زمانے میں جو قرب قیامت کا زمانہ۔ اور آخر میں میرے مولا میر نے فرمایا فی جہنم خالدات، یہی وہ عورتیں ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والی۔ تفسیر منہج میں ملا فتح اللہ کاشانی ذخیرۃ الملوک سے نقل کرتے ہیں کہ جس میں انسان میں شیطان کا تیز ترین قاصد آنکھ ہے، باقی اعضاء کے مقابلے میں یہ نزدیک اور دور سے گناہ کو شکار کرتی۔ عبادہ بن صہب نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ تم 6 چیزوں کی مجھ کو ضمانت دو تاکہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں۔ وہ 6 چیزیں کون سی؟ فرمایا تھا کہ جب بات کرو تو سچی کرو، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، اور جب امانت تمہارے پاس رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرنا، اور جب صاحب امانت مطالبہ کرے تو اس کی امانت اس کو لوٹا دو۔ چوتھی چیز اپنے جسم کی باطنی شرمگاہ کی حرام سے حفاظت کرو، اور 5ویں چیز اپنی آنکھوں کو حرام سے باز رکھو، اور 6ٹھی چیز اپنے ہاتھ کو لقمہ حرام سے کھینچ کر رکھو۔ ان باتوں پر عمل کرنے کی تم ضمانت دو، بہشت کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ اور میرے محترم سامعین، کس قدر پردے کی اہمیت بتائی آل پیغمبر نے۔ سرکار دو عالم نے اپنے اصحاب کی بھری بزم میں ایک مرتبہ سوال کیا، مجھے بتاؤ ایو شیء خیر للمرأہ، بتاؤ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ اصحاب پیغمبر میں سے بعض نے جواب دیے، کسی نے کوئی جواب اور کسی نے کوئی جواب، لیکن سرکار دو عالم نے ان کے کسی جواب کو پسند نہ کیا، اور جناب امیر المومنین کے ذریعے یہ سوال جناب صدیقہ کبریٰ تک پہنچا۔ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے پھر بابا کی خدمت میں عرض کی، بابا جان میں عرض کرتی ہوں، فرماؤ فاطمہ۔ جناب سیدہ طاہرہ بابا کی خدمت میں عرض کرتی، خیر للمرأہ اللہ ترى رجلا ولا يراها رجل، بابا جان ایک عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم مرد عورت کو نہ دیکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور وہ معروف حدیث ابن ام مکتوم، یہ ابن ام مکتوم سرکار دو عالم کا ایک نابینا صحابی تھا۔ ایک دن سرکار دو عالم ابن ام مکتوم کے ساتھ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آئے، دق الباب کیا، صدیقہ طاہرہ نے استقبال کیا تو سرکار دو عالم نے فرمایا، فاطمہ بیٹی میرے ساتھ ابن ام مکتوم بھی ہے۔ عرض کی، بابا جان مجھے حجرے میں چلے جانے دیجئے اور پھر آپ گھر کے اندر تشریف لائیں۔ سرکار نے امتحاناً فرمایا، فاطمہ بیٹی وہ تو نابینا ہے۔ عرض کی، بابا وہ نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں۔ اور اس سے بڑھ کے ایک جملہ اسی حدیث میں فرمایا، بابا جان ٹھیک ہے وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا لیکن میری خوشبو تو سونگھ سکتا ہے، میری خوشبو کو تو محسوس کر سکتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ کیا معیار دیا پردے کا صدیقہ کبریٰ نے کہ ایک مستور کی خوشبو کو بھی مستور ہونا چاہیے، ایک مستور کے لباس اور بدن پر لگی ہوئی خوشبو بھی غیر محرم کے مشام تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صادقین علیہم الصلاۃ والسلام سے یہ حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا کہ ہر آدمی زنا سے حصہ پاتا ہے،
آنکھ کا زنا کرنا نامحرم پر نگاہ کرنا ہے، منہ کا زنا غیر محرم کو بوسہ دینا ہے، ہاتھ کا زنا غیر محرم کو چھونا اور مس کرنا ہے، چاہے دوسرا زنا واقع ہو یا نہ ہو۔ اور کتاب مواعظ میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے سرکار دو عالم کی وہ وصیتیں جو جناب امیر المومنین کو پیغمبر نے فرمائیں، ان وصیتوں میں یہ جملہ موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ لا تخرج من بیت زوجہا الا باذنہ، ایک عورت کو گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا چاہیے، صرف اس صورت میں قدم رکھے جب شوہر نے اسے اجازت دی ہو۔ فإن خرجت بغیر اذنہ لعنہ اللہ وجبرائیل ومیکائیل، اور جب عورت شوہر کی اجازت سے گھر کے باہر قدم رکھتی ہے تو اللہ بھی اس پہ لعنت فرماتا ہے اور جبرائیل و میکائیل بھی اس پہ لعنت کرتے۔ پھر فرمایا یا علی الاسلام عریان و لباسہ الحیاء، یا علی اسلام برہنہ تھا اور اسلام کا لباس حیا ہے۔ وزینت الوقار، اسلام کی زینت وقار ہے، ومروت العمل الصالح، اور اسلام کی مروت وہ عمل صالح ہے، اسلام کا عماد وہ تقوی ہے۔ اور پھر فرمایا یا علی لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب اہل البیت، یا علی ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے اور اسلام کی اساس اور بنیاد وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ سرکار دو عالم نے پھر ارشاد فرمایا صنفان من اہل النار، دو گروہ ایسے ہیں جو جہنمی ہیں، ان میں سے ایک گروہ کہ جس کے مشابہ حدیث پہلے گزر چکی، وَنِسَاءٌ قَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْمِنَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، فرمایا ان میں سے وہ بے پردہ عورتیں ہیں جو حرام کی طرف رغبت کرنے والی، یہ وہ ہیں جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہ جائیں۔ وہ جنت کی خوشبو جو 1000 سال کے فاصلے سے انسان محسوس کرے گا، بے پردہ عورت، بے حجاب عورت جنت کی اس خوشبو سونگھنے سے بھی محروم رہ جائے۔ نہج البلاغہ میں جناب امام مجتبیٰ علیہ السلام کو جو میرے مولا امیر نے وصیتیں فرمائیں، ان میں فرمایا وَقْفُ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِكَ إِيَّاهُنَّ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ أَبْقَى عَلَيْهِنَّ وَلَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ إِدْخَالِكَ مَنْ لَا يُوثِقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا يَعْرِفْنَ غَيْرَكَ فَافْعَلْ، فرمایا عورتوں کو پردے میں رکھ کر ان پر غیر کی نظر پڑنے سے ان کو بچائے رکھو، پردہ میں سختی ہونا ان کے لیے بہتری کا باعث ہے، یعنی یہ کوشش کرو کہ تمہاری زوجہ غیر مردوں سے معاشرت نہ رکھے، گھر سے زیادہ کوئی جگہ عورت کو تحفظ نہیں دے سکتی، اسی طرح تمہارا گھر میں کسی غیر شخص کو وارد کرنا اور اس کے ساتھ اپنی زوجہ کو نشست و برخاست کی اجازت دینا بھی خطرہ سے خالی نہیں ہے۔ اور یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے، فرمایا اگر یہ ہو سکے کہ تمہاری زوجہ تمہارے سوا کسی اور شخص کو نہ جانتی ہو تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ میرے محترم سامعین، مرد عورت کے لیے، مرد ہو یا عورت، مرد عورت کے لیے ایک نیک صفت اور بہترین صفت عفت، حیا اور پاک دامنی ہے۔ حیا سے مراد یہ ہے کہ انسان حق کے معاملے میں با کمال احترام سر تسلیم خم کر دے۔ عفت یعنی اپنے نفس کی حفاظت کرنا اور دامن کو گناہوں سے بچانا۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں الحیاء مفتاح کل خیر، ہر خیر کی چابی وہ حیا ہے۔
اور فرمایا عقل الناس احیاہم، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند